بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ فضل خداوندی کا آئینہ ہے۔ اللہ کا فضل وہ خزانہ رحمت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جسے چاہے اپنے فضل سے سرفراز کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس کا عبادت گزار اور اطاعت شعار بندہ بنے، چنانچہ اللہ نے انسان میں صفات بندگی پیدا کرنے کے لیے تحفتاً کچھ فرائض حضرت انسان کے ذمہ لگائے ہیں۔ روزہ بھی انہی فرائض میں سے ایک ہے۔ آج ہم دوسرے روزے کے ذکر اذکار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ دوسرے روزے کو بعد نماز فجر پنجم کلمہ یعنی کہ استغفار 70 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تو مل کر پڑھتے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمداً او خطأً سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر اس گناہ سے جو میں نے کیا، جان بوجھ کر یا بھول کر، در پردہ یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بعد نماز ظہر سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھے اور بعد نماز عصر درود ابراہیمی 25 مرتبہ پڑھے۔ بعد نماز مغرب اللہ تعالیٰ کا پیارا اسماء الحسنی یا وہابو 133 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یا وہابو کے معنی ہیں اے بہت دینے والا۔ اس ورد کو انسان غربت اور تنگ دستی کے لیے، رزق حلال کے لیے، مال و دولت میں اضافے کے لیے، شادی کے لیے اور کشادگی رزق اور ادائیگی قرض کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو بھی مقصد ہو آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس ورد کو 133 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی مشکلوں کو آسان کرنے والا اور اپنے بندوں کو اس نیک مہینے میں بے شمار رحمتیں کرنے والا ہے۔ بعد نماز عشاء انسان کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز نفل کے ساتھ ادا کرے اور بعد میں عشاء کی نماز کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر کو 33 مرتبہ پڑھے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو کہ اے خدا بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ روزہ روح کی غذا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو معمولی سا حجاب ہے، روزہ اسے بے نقاب کرنے کا جار ساز ہے۔ گویا روزہ اللہ اور بندے کی ملاقات کا دروازہ ہے۔ جو مسلمان اپنے تن کو اس دروازے سے گزارتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اسے کہتا ہے کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ گویا جسے اللہ مل گیا دنیا اس کی تابع ہو گئی۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو نیکی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔